الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین، میرا ارادہ تو تھا کہ احادیث کا سلسلہ جو ہے اس کو مکمل کر کے تو آگے کچھ عقلی دلائل ختم نبوت کے وہ شروع ہوں، اور اس کے علاوہ ختم نبوت کے حوالے سے مرزائی جو شبہات پیش کرتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں لے آتے ہیں، کچھ حدیثیں لے آتے ہیں، ان کے بارے میں وضاحت کی جائے، مگر کچھ بڑی ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ہمارے مقصد کے لیے مفید تر احادیث کچھ اور مجھے نظر آئی، تو میں نے چاہا کہ یہ بھی شامل کر دی جائے تاکہ مضمون اور زیادہ وزنی اور زیادہ قیمتی ہو جائے. اس لیے چند احادیث آج مزید آپ سماعت فرما لیں، لکھ لیں، اور کل انشاءاللہ ختم نبوت پر عقلی دلائل لاجیکل وہ انشاءاللہ میں لکھواؤں گا، وہ بھی بہت مفید. تو آج یہ لکھیں کہ ختم نبوت اور قرب قیامت. اس پر یہ حدیث ہے، پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین. بخاری شریف میں سے نکال کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری شریف ابو ہریرہ راوی ہے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعثت انا والساعة کہاتین، یعنی اصبعین، یعنی اصبعین، کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ ترجمہ یہ الفاظ لکھ لیے، کیا لکھا؟ یعنی اصبعین، اس اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اور قیامت میں ہم دونوں کو ایسے اکٹھے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. میں بھیجا گیا اور قیامت بھیجی گئی، کہا تئی، جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان میں اور انگلی کوئی نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. اور یہ حدیث لکھے تو اس کا حوالہ بخاری شریف کتاب الرقاق، کتاب الرقاق حدیث نمبر 6505.
6505 اس کے علاوہ یہ حدیث حضرت سہل ابن سعد سے مروی ہے. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ بھی یہی ہے. بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب الزہد، مسلم کتاب الزہد، اور حضرت انس سے مروی ہے. رضی اللہ عنہ. وہ بھی بخاری کتاب الرقاق، ترمذی کتاب الفطر. چلے لیا. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے. اس کے راوی ہیں مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ. اس کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعثت انا فی نفس الساعۃ، مجھے قیامت ہی میں بھیجا گیا ہے. مجھے الفاظ کا لکھ لیتا ہے نماز میں. بعثت انا فی نفس الساعۃ فسبقتها كما سبقت هذه كما سبقت هذه اس کا مفہوم کیا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے قیامت میں بھیجا گیا ہے. یعنی میں آیا ہوں تو یوں سمجھو کہ قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو میں نفس ساعت میں بھیجا گیا ہوں، مگر میں اس سے پہلے آ گیا. جیسے یہ انگلی اس انگلی سے پہلے ہے، یعنی یہ جیسے دونوں جڑی ہوئی ہے، اسی طرح میں اور قیامت دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بلکہ فرمایا ایسا سمجھو کہ میں قیامت میں ہوں. اس کا حوالہ ہے ترمذی کی کتاب الزہد. ترمذی کی کتاب الزہد، نسائی کتاب العیدین، کتاب العیدین، اور مسلم کتاب الزہد. یعنی ان احادیث مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آیا تو سمجھو کہ قیامت کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میں اور قیامت اس طرح آپس میں اکٹھے ہوئے. یعنی جس طرح ان دو انگلیوں میں انگلی کوئی نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں پیغمبر ہوئے. یہی ترجمہ جو میں نے کیا ہے، امام نووی نے کیا ہے، امام ابن حجر مکی نے کیا ہے، عمدۃ القاری میں امام عینی نے کیا ہے، اور جتنے اجلہ مفسرین ہیں، شارحین ہیں، سب نے اس حدیث کا یہی ترجمہ کیا ہے. راوی کا نام تھا مستورد بن شداد سے ابھی ہے. تو یہ حدیث بھی حضور علیہ السلام کے آخری پیغمبر ہونے پر
بالکل واضح دلالت کر رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی کے نہیں آنے والے. یہ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی اور آگے بھی شاید ہو. ایک اور لکھے ختم نبوت، نیا عنوان ختم نبوت اور سلسلہ خلافت. سلسلہ خلافت کا یہ حدیث اس طرح سے ہے بخاری شریف میں. اس کے پہلے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما مات نبی خلفه نبی كلما مات نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون. مطلب کیا ہے؟ لکھا آپ نے بات نہیں کیا لکھا؟ تسوسو ساسا یسوسو تسوسهم الانبیاء فیکسرون. یہ حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. ساس یسوسو کا مطلب ہے یعنی ان کی قیادت کرنا، ان کو لیڈ کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، یہ انبیاء کرتے تھے بنی اسرائیل کے. کلما مات نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، ہاں میرے بعد خلفاء آئے، میرے بعد خلفاء آئے. فَيَكْسُرُونَ بہت. اور آگے بھی حدیث ہے، میں نے کہیں کہ لکھوائی ہے، آگے مطلب سمجھ لیں کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں جب خلفاء بہت ہو جائے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جس کی پہلے بیعت کی جائے اسی کو مانے، جو بعد والا ہے اس کو چھوڑو. فو ببیت الاول فالاول. تو یہ حدیث آگے بھی جا رہی ہے، لیکن جو ہمارے مقصد کی ہمارے موضوع سے جو متعلق الفاظ ہیں وہ ہمارے آپ کو بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ بنو اسرائیل کی سیاسی قیادت اور ان کی حکومت یا ان کو کنٹرول کرنا یہ انبیاء کے حوالے تھے. انبیاء جو تھے وہ ان کو کنٹرول کرتے تھے. جیسے کہ سیاسی سسٹم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، تو پہلے یہ کام انبیاء کے ذمہ تھا. اور یعنی اگر نبی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر خود ہی حاکم ہوتا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام حاکم تھے، سلیمان علیہ السلام حاکم تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر خود حاکم نہیں سامنے آتا تھا،
لیکن اس کا مقرر کردہ بندہ حاکم بنتا تھا اور اس کو ہدایت پیغمبر ہی دیتا تھا، پیغمبر کے کہنے پر ہی، پیغمبر کے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے ہی وہ خلیفہ بنتا تھا. جیسے وہ قرآن پاک میں ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا وقال لهم نبیہم، کہا ان کے نبی نے، بنی اسرائیل میں جو نبی تھے حزقیل علیہ السلام، کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا حاکم بنایا ہے. تو گویا دو طرح ہو گیا، کبھی تو پیغمبر خود حاکم بنا اور کبھی پیغمبر کے حکم پر دوسرا بندہ حاکم بنا. تو گویا اصل جو حکومت تھی وہ پیغمبر کے پاس گئی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی رسول نہیں ہے. ہاں میرے بعد خلفاء، یعنی میرے بعد جو آئیں گے ان کو پیغمبر نہیں کہا جائے گا، ان کو خلفاء، ان کو خلیفہ کہا جائے گا. گویا میرا جو دین ہے، میری جو شریعت ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، میری شریعت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر کوئی نہیں، بلکہ وہ کام خلفاء سے لیا جائے. تو خلافت کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے، پھر خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا، پھر خلافت راشدہ کا سلسلہ تو بعد ختم ہو گیا. 30 سالوں میں حضور نے خود فرمایا تھا پہلے خلافت بعد 30 میرے بعد خلافت جو ہے 30 سال تک رہے گی، علی منہاج النبوت جو تھی. اور اس کے بعد پھر خلافت تو رہی، مگر خلافت میں رنگ وہ نہ رہا اطاعت رسول والا، تو پھر وہ ظالمانہ خلافت آ گئی، یعنی بنو امیہ کی خلافت شروع ہوئی، پھر وہ ختم ہوئی، پھر خلافت عباسیہ شروع ہوئی، پھر وہ 600 سال تک چلی، اور پھر اسی طرح مختلف خلافتیں رہی. اب دنیا میں خلافت کے حوالے سے کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن آخری زمانے میں پھر خلافت قائم ہو جائے گی. یعنی ایک تعطل کا زمانہ ہے، مگر پھر خلیفہ ہوگا، اور وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ ہوں گے. ان کے لیے آواز آئے گی. بلکہ امام مہدی کون ہے؟ مرزا نے کہا، مرزا قاسم نے کہ میں مہدی بھی ہوں. اب مہدی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صفات بیان فرمائی ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے، کن صفات کے ساتھ آئیں گے، کیا نشانیاں ہوں گی ان کی. یہ ایک بالکل سیپریٹ اور ایک مستقل ایک لیکچر ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کہ وقت جتنا ہے. تو امام مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اس پر ایک پوری مستقل بحث ہونی چاہیے، اور اس پر پوری بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. تو امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ خلیفہ ہوں گے. آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاطیعوہ. کوہ صفا سے وہ طواف کر رہے ہوں گے امام مہدی کعبہ شریف پر، کہ آواز آئے گی کوہ صفا کی طرف سے، صفا پہاڑی کی طرف سے آواز آئے گی، یعنی فرشتہ آواز دے گا کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ ہے اللہ کا خلیفہ مہدی، فاطیعوہ، اس کی اطاعت کرو. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت شروع ہوئی، اور یہ سسٹم جا کر خلافت پر ہی ختم ہوا. خلافت سے شروع ہوا، خلافت پر ہی ختم ہوا. درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ آئی ہے، تعطل آیا ہے، تو وہ عارضی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، میری شریعت کو جاری کرنے کے لیے پیغمبر نہیں آئے گے، خلفاء آئے گے. تو یہ حدیث بھی واضح بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بغیر شریعت کے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ جو مرزائی لوگوں کا شوشہ ہے کہ بھی ہم بھی آخری نبی مانتے ہیں کیونکہ آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، خدا ہے، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے آتے رہیں گے. یعنی مرزائیوں کا یہ کہنا ہے کہ شریعت والا نبی کوئی نہیں آئے گا نیا، بغیر شریعت کے نبی آتے رہیں گے. مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ پہلے تو
نظام کو چلانے کے لیے انبیاء. اب نظام تو میں دے رہا ہوں مگر اس نظام کو چلانے کے لیے پیغمبر کوئی نہیں آئے. میری شریعت کو نافذ کرنے کے لیے پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، خلفاء. تو یہ حدیث کتنی واضح ہمیں ہدایت دے رہی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی غیر تشریعی نبی بھی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت تو نہ لائے مگر آپ کی شریعت کو نافذ کرے، نہیں آ سکتا. ہاں خلفاء اور وہی سرکار کی شریعت کو نافذ کرے. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ ایک رسول کا ذکر کرے، اللہ کی اطاعت اور اس کے بعد ایک رسول، اور وہ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر کوئی رسول نہیں. پھر کیا؟ واولی الامر، پھر جو حکومت والے ان کی اطاعت. یہ قرآن اور حدیث یہ اتنی واضح نصوص ہے، اتنی واضح باتیں ہیں کہ اگر تو کسی کے دل میں ایمان کی رتی ہے تو وہ تو قرآن اور حدیث کے ان واضح ارشادات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے. اور اگر اس بالکل ہی ایمان ختم ہو گیا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہماری مرزائیوں کو دعوت فکر، بلکہ آج میری مولانا رضا صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ پروگرام ہم نے کیا ہے. اگر ایسا ممکن ہو کہ کسی ہال میں کیا جائے، کسی ہوٹل میں کیا جائے اور وہاں مرزائیوں کو بھی دعوت دی جائے، آؤ سنو، اعتراض کرو، سوال کرو، جواب لو. ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت نصیب. اگر ایسا پاسبل ہو تو اب تو نہیں، لیکن آئندہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ العزیز، ہر سال میری حاضری ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایسا ممکن ہوا تو یہ طاہر نعیم صاحب بھی اس بارے میں کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ کیسے کیا جائے. آخری دن کا جو پروگرام ہے اس کی نشست تھوڑی بڑی کر دی جائے اور وہ کہیں باہر کر کے اس میں سوال جواب کا سلسلہ عام کر دیا جائے جو لوگ آنا چاہیں. ہو سکتا ہے آخری نشست میں تو بلکہ وہ کچھ آپ سے تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا ہلکا پھلکا، وہ مطلب اگلے دن پہلے یہاں ہو جائے اگر تھوڑا سا دورانیہ آخر کا مسئلہ. لیکن میں تو نہیں ہوں، میں 17 کو یہ کلاس ختم ہو رہی ہے، 18 کو میری پڑھوا ہے. تو اس طرح کا بھی مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زندگی رکھے تو آئیں گے دوبارہ اور کسی کھلی جگہ پہ بات ہوگی اور مرزائیوں کو بھی بلائیں گے. پوچھو، سوال کرو. اور الحمدللہ قرآن پاک کی واضح نصوص کے سامنے اور احادیث مبارکہ کی ان کھلی ہوئی شہادات کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. اور یہ حدیثیں ان کو سنائی نہیں جاتی، شاید ان کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں. اگر پہنچتی تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو اثر ہوگا، کیونکہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شک شبہ چھوڑا ہی نہیں اس مسئلے پر، ختم نبوت کے معاملے پر. کتنی حدیثیں آپ سن رہے ہیں، کس قدر وضاحت کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر باتیں سنا رہے ہیں. پھر بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے تو بدبختی ہو سکتا ہے. اچھا، اس حدیث کا حوالہ نہیں لکھا آپ نے؟ لکھو. بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء، اس کو کتاب الانبیاء بھی کہہ جاتے ہیں. حدیث نمبر 3455. اس کے علاوہ یہ حدیث مسلم کتاب العبارت میں بھی ہے اور ابن ماجہ کتاب الجہاد میں بھی ہے.
مرزا قادیانی خود اپنی تحریروں میں لکھتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے۔ ازالۃ الاوہام میں بھی اس نے لکھا ہے کہ قرآن کے بعد اصح الکتب بعد القرآن صحیح البخاری۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم خود مان رہے ہو کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے تو ہم بخاری میں سے ہی سب کچھ لا کر پیش کر رہے ہیں، مانو نا۔ اچھا ایک اور عنوان لکھو، ختم نبوت اور قبولیت توبہ آدم علیہ السلام۔ ختم نبوت اور قبولیت توبہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے پوری ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی۔ یا ربی اے رب، اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے کہ ان تغفر لی، تو میری خطا معاف فرما۔ تو انہوں نے عرض کیا کیف، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیف عرفت محمد ولم اخلقها بعد ولم اخلقه بعد۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا اور ابھی تو میں نے ان کو پیدا نہیں کیا، یعنی جسمانی لحاظ سے ولم اخلقه بعد۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میری نظر پہلی عرش پہ پڑی تھی اور تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ محمد جن کا نام ہے وہ اے مولا تجھے اس کائنات میں سب سے پسندیدہ ہے کہ تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو محبوب، انہو محبوب فقد غفرت لک بحقہ۔ وَهُوَ، یہ الفاظ، اب جو میں الفاظ لکھنے لگا تو یہ اصل میں زیادہ ضروری ہے، باقی آپ لکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں ترجمہ ہی کافی ہے۔ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ وُلْدِكَ، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ وُلْدِكَ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ۔ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، کیا لکھا کسی نے؟ إِنَّهُ مَحْبُوبِي فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ بِحَقِّهِ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ وُلْدِكَ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا وہ میرے محبوب ہیں، میں نے ان کے صدقے آپ کی خطا کو معاف کیا اور وہ آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہے، وہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے۔ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا بھی نہ کرتا۔ اے آدم علیہ السلام، میں آپ کو پیدا ہی نہ کرتا اگر میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا۔ سرکار نے آنا نہ ہوتا تو انسان بنائے ہی نہ،
اس کا حوالہ ہے طبرانی صغیر، موجب صغیر طبرانی، اس کو طبرانی صغیر بھی کہتے ہیں، جلد اول صفحہ 82۔ یہ آج ہی میں جو بیان بھی کر رہا تھا کہ طبرانی صغیر جو کتاب ہے یہ قریب سال پہلے میں عمرہ پر آیا تھا اور 18 دن کے اندر میں نے اس پوری کتاب کا ترجمہ کر دیا تھا، تقریباً 1100 سے اس سے بھی زیادہ۔ تو حرم شریف میں مسجد نبوی میں بس میں قلم میرا چلتے رہا اور 18 دنوں کے اندر 1100 حدیثوں کا ترجمہ تحریر، اور اب وہ پریس میں جا رہی ہے، اس کی غلطیاں وغیرہ سب کچھ لگ گئی، سارا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب وہ پریس میں جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے بدن امن چھپ جائے۔ تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہمارے اس حدیث کے اندر، طبرانی صغیر کی اس حدیث کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کیا فرمایا کہ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ بِالْمُلْكِ، آپ کی اولاد میں سے وہ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر آنا تھا، یعنی اس میں تشریح غیر تشریح، کتاب والے غیر کتاب والے کی کوئی قید نہیں باقی رہ گئی۔ اولاد آدم میں کوئی نبی آنا تھا، آخری وہ کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جو آئے گا وہ اولاد آدم نہیں آ سکتا، یعنی بندے دا پتر نہیں ہو سکتا، انسان دا بچہ نہیں ہو سکتا، یا نبوت کا دعویٰ چھوڑے یا اپنے آپ کو انسان کہنا چھوڑے۔ اگر انسان ہے، نسل انسانی ہے، بندے دا پتر ہے، اس کو پنجابی میں ایسے ہی کہتے ہیں بندے دا پتر ہے، یعنی انسان دا بچہ ہے۔ اگر وہ انسان کا بیٹا ہے تو وہ دعوی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کر سکتا، اور پھر وہاں کوئی حالت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ڈیوٹی دے چکے، بطور نبی مبعوث ہو چکے۔ اچھا، اس کے اور بھی حوالے ہیں، وہ بھی لکھ لیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اسے دلائل النبوت میں امام بہقی نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو۔ دلائل النبوت میں امام بہقی نے اور مستدرک میں حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ امام سیوطی نے کہا کہ کس جگہ لکھا ہے؟ دور منصور جلد اول صفحہ 142۔ تو یہ بہت ٹھوس حدیث ہے۔ اس کے راوی کون تھے؟ ابھی بتایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ آپ سے بڑی مختصر چند حدیثیں مروی ہیں حضرت پورے فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ روایت حدیث کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صحبت حاصل کی ہے اتنی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت صرف 4 سال حاصل کی۔ یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ صحابی کی جس کو صرف 4 سال ملے سرکار کی صحبت، حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ واقع حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو دوس آیا، اس میں وہ بھی آئے اور ایمان لائے، مگر 4 سالوں میں انہوں نے سرکار سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ علم کے دریا بہا گئے۔
رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری آپ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہی ہے، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہر موقع پر ادھر ابو بکر ہوتے تھے، ادھر عمر ہوتے تھے، اکٹھے سرکار فرماتے ہیں دنیا میں ہم اکٹھے ہیں، دنیا قیامت میں ایسے اکٹھے ہی اب بھی اکٹھے ہیں، قیامت میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ حدیث کی روایت میں بہت احتیاط کرتے تھے، ان سے مروی حدیثیں جو ہیں وہ 10-12 سے زیادہ نہیں ہیں، 10 لوگ سے جو حدیثیں مروی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی یہ اہم تھی، یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ تھی، اتنی ضروری تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ روایت حدیث کے اندر بے حد احتیاط کرتے تھے، صرف 10-12 حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں سے اس کو بھی انہوں نے چنا ہے، تو یہ کتنی اہم ہوگی حضرت عمر فاروق کے پاس کے نزدیک کہ اس کو یہ بیان فرما ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی ان کے لیے، قادیانیوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہدایت ہے اگر وہ حاصل کرنا چاہیں۔ چلیے آگے چلیے، ایک اور لکھے عنوان، ختم نبوت اور لامقام خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو، خدا تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو۔ یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اس کے بھی راوی مقرر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جب آپ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ ربوبیت میں تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، تو میرے لیے تیرا کیا انعام ہے؟ پہلے انبیاء کرام کے فضائل کمالات کا سرکار نے حوالہ پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا اب تو مجھے کیا عطا فرمانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ ہے نبی کے، جعلت امتک امتا وسطا جعلت امتک امتا وسطا وجعلت امتک هم الاولون والآخرون وجعلت امتک هم الاولون والآخرون وجعلتک، یہ الفاظ ہے اصل مابع الاستدلال، وجعلتک اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا، وجعلتک اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا۔ اس کا حوالہ بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن جریر طبری کو جلد 9 صفحہ 10 سورہ بنی اسرائیل،
یعنی جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو آیا مبارکہ ہے جو سرکار کے معراج شریف کے بارے میں ہے، اس کے تحت امام طبری نے حدیثوں کا ایک دریا بہایا، کثیر حدیثیں معراج شریف کا واقعہ احادیث کے حوالے سے لکھا ہے، اور وہ محدث ہے، وہ کسی دوسرے محدث سے لیتے نہیں کہ بخاری نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، وہ اپنی پوری سند کے ساتھ سرکار تک بات کو پہنچاتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ کو یہ بتایا، اس نے یہ اس کے شیخ نے یہ بتایا، اور وہ 5-6 باتوں کے ساتھ کسی نہ کسی صحابی کے ذریعے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، یعنی محدث ہے۔ اور یہ پہلی قرآن پاک کی تفسیر ہے جو کہ حدیث کے ساتھ لکھی گئی، تفسیر طبری، یہ 3 صدی کے آخری۔ تو آپ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں پوری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ تک پہنچاتے ہیں کہ جب سرکار نے سوال کیا کہ یا اللہ میرے لیے کیا انعام، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کو سب سے افضل امت بنایا، اور آپ کی امت ہی پہلے بھی ہے آخری بھی ہے۔ آپ کی امت جو ہے، آپ کی امت کے لوگ وہی اول ہے، وہی هم الاولون والآخرون، وہ پہلے بھی ہیں آخری بھی ہیں۔ اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ہم جو سرکار کے غلام ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہم سب سے آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ امت سب سے آخری امت ہے، دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری امت ہے، جنت میں جانے کے لحاظ سے سب سے پہلی امت۔ بلکہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ ہم دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں، جنت میں ہم سب سے پہلے چلے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا کہ پہلی امتوں کے جو عیب تھے، عیوب تھے، وہ بعد والی امتوں پر کھولے گئے، مگر اس امت کے بعد کوئی امت لائی نہیں گئی کہ اس کا عیب کسی اور امت پر کھولا۔ کوئی بعد میں دوسری امت آئے تو اس پر ہمارا عیب کھلے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا۔ وہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرما رہے، شب معراج، وہ حضرت القدس میں لامکان کی اس ملاقات میں کہ وہ بلندی جو سرکار کو اس موقع پر نصیب ہوئی، اس بلندی کا کوئی پیغمبر بھی تصور نہیں کر سکتا، کوئی نبی بھی اس کا گمان نہیں کر سکتا جو سرکار کو بلندی اس موقع پر عطا فرمائی گئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے 2 معجزے ایسے ہیں جو سرکار کی شان کے عین مطابق، باقی جتنے معجزے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کم ہے، سرکار کی شان ان سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ سورج کو موڑ رہے ہیں تو آقا کی شان اس سے بھی زیادہ ہے، اگر آپ چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں تو سرکار کا مقام اس سے بھی اونچا ہے، اگر آپ کے حکم سے پتھر بول رہے ہیں، درخت چل رہے ہیں تو آقا کی عظمت اس سے بھی بلند ہے۔ ہاں 2 ایسے معجزے ہیں جو سرکار کی شان کے عین مطابق ہے، ایک قرآن ہے اور ایک دیدار خداوندی جو آپ نے رب کا دیدار حاصل کیا، اللہ کا دیدار حاصل کیا، یہ سرکار کی شان کے عین مطابق ہے۔ جیسے آقا ہے یہ ویسا ہی اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ تو اس موقع پر وہ کتنا اہم موقع ہے کہ جب پیارے آقا اس منصب پر پہنچے، اس بلندی پر پہنچے، آرا کے قسم دی تمہارا بدینائی، جی وہ آجا کے قسم نرس وہ آجا نقص رسد تو آجا رسیدہ، وہ آرا کے قسم دی تمہارا بدینائی۔ تو
تو اس موقع پر جو گفتگو ہوئی اللہ کی اور اس کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنی اہم ہے، وہ کتنی ضروری ہے جی، وہ کتنی اپنی معنویت کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو اس امت کو اول بھی قرار دیا جا رہا ہے، آخر بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر سرکار کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب جعلتک اول النبیین خلقا، میں نے تجھے تخلیق کے لحاظ سے پہلا پیغمبر بنایا ہے، وآخرہم بعثا، اور بعثت کے لحاظ سے آخری رسول ہے، آپ تخلیق میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ جعلتک اول النبیین خلقا، خلقا کا معنی تخلیق، یعنی پیدا کرنا، آپ کو سب سے پہلے بنایا، یعنی آپ کا نور، یہاں سے ہمارا عقیدہ جو نورانیت والا ہے کہ سرکار اللہ تعالیٰ کا نور ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، وہ بھی یہاں سے جو ہے معلوم ہو رہی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے اے محبوب تخلیق میں سب سے پہلا رسول بنایا، تخلیق میں آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی تشریح، نہ کوئی غیر تشریح، نہ کوئی کتاب والا، نہ کوئی غیر کتاب والا۔ جب سرکار کا نور پیدا کیا گیا اس وقت کوئی پیغمبر نہیں تھا، کوئی نہ کتاب والا، نہ کوئی بغیر کتاب والا، نہ شریعت والا، نہ بغیر شریعت والا، کوئی تشریح غیر تشریح کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس نور سے ہی سارا جہان بنایا گیا، جیسے کہ وہ حدیث جابر بھی ہے کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک بالنورہ، وہ حدیث جس کو وہابیوں نے چھپا دیا تھا، آج الحمدللہ پھر وہ چھپ کر سب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، بعض علماء کے پاس ہوگی وہ بھی حدیث، اور پھر کہ کنت نبی وہ آدم بین الماء والطین، جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، وہ بھی یہ ساری احادیث کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مفہوم ہے کہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے تخلیق میں سب سے پہلا رسول بنایا، وآخرہم بعثا، اور بعثت کے لحاظ سے آخری نبی بنایا، آپ بعثت میں سب سے آخری نبی۔ تو جیسے تخلیق میں آپ سے پہلے کوئی تشریح غیر تشریح نہیں ہو سکتا، اسی طرح آپ کی بعثت کے بعد بھی کوئی تشریح یا غیر تشریح نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہی بند فرما دیا۔ یہ کتنی واضح بات ہے، اگر مرزائی اس کو سمجھنا چاہے، اگر آپ اپنا مائنڈ کو تھوڑا سا اوپن کریں اور معاملہ فہمی کا کچھ ذوق پیدا کرے تو بات حل ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر تھا، آپ کی تخلیق سے پہلے کوئی تشریح غیر تشریح نہیں تھا، تو سرکار اسی لحاظ سے آخری بھی ہے، آپ کے بعد بھی کوئی تشریح غیر تشریح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دائرہ محمد سے شروع کیا، محمد پر ختم کر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اعلیٰ حضرت نے کیا خود ارشاد فرمایا ہے، آپ کا شعر ہے نا کہ فتح باب نبوت میں بے حد درود، ختم دور رسالت پہ نازل، فتح باب نبوت میں بے حد درود، ختم دور رسالت پہ نازل۔ الحمدللہ بڑی ہی واضح بات ہے۔ یہاں ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی لکھ لیں، پھر گفتگو تقریباً سمیٹنا پڑے گی۔ ختم نبوت اور پہلی اذان، ختم نبوت اور پہلی اذان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، اور وہ تنہائی کی وجہ سے گھبرانے لگا، کیونکہ کوئی اور انسان تو تھا نہیں، وہ بالکل اکیلے تھے، تنہا، تو ان کو وحشت ہوئی
السلام آئے اور انہوں نے اذان دی. معلوم ہوا اذان سے وحشت دور ہوتی ہے، گھبراہٹ ختم ہوتی ہے. اس لیے قبر کے اوپر کہتے ہیں نا اذان نہ، تاکہ جو اس تنگ کوٹھڑی میں ابھی داخل ہوا ہے اذان کی وجہ سے اس کی وحشت دور ہو جائے. 12 آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اذان دی. جب انہوں نے اذان پڑھی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سرکار کا نام لیا، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیا پوچھا؟ من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ قال، فرمایا جبریل علیہ السلام نے، هو آخر ولدک من الانبیاء، وہ آخر ولدک من الانبیاء، وہ انبیاء میں سے آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں. وہ انبیاء میں سے سب سے آخری بیٹے ہیں. یہ الفاظ لکھ لیں، ہوا آخر ولدک من الانبیاء. اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے. امام ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے تاریخ دمشق. اور اس کا یعنی میں نے جہاں سے نقل کیا ہے وہ ہے کنز العمال، کنز العمال جلد 5 صفحہ 305. تو یہ حدیث بھی کتنی واضح ہے کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ جن کا نام ہے نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ انبیاء میں سے آپ کے آخری. وہی بات ہوگی جو پہلے بولی تھی کہ جو انسانوں میں سے جو سلسلہ نبوت تھا وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ختم ہو. تو اس گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں اور سمیٹتے ایک بات میرے ذہن میں اور آ رہی ہے کہ وہ چیز بھی آپ کو نوٹ کرنی چاہیے جو بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا اور مسجد اقصی میں پہنچا تو جو میں فرمایا جمع علی الانبیاء، یا بعض حدیثوں میں ہے کہ بعث علی الانبیاء، میرے لیے سب انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، میرے لیے سب انبیاء کو جمع کیا گیا. یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں امام طبری نے بھی لکھی ہے اور یہ حدیث نسائی میں بھی ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرے لیے سارے رسولوں کو سب انبیاء کو جمع کیا گیا. فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے ان کی امامت کی. فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے ان کی امامت کی. یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء تھے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ تشریح ہے یا غیر تشریح ہے، کتاب والی ہے یا بغیر کتاب کے ہے، بہرحال وہ سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج سرکار کے پیچھے کھڑا کیا اور سرکار کو ان کا امام بنایا. یعنی معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا کہ پیغمبر وہ ہوگا جو اس موقع پر سرکار کے پیچھے کھڑا ہے. جو یہاں کھڑا ہے وہ پیغمبر ہے، جو یہاں نہیں کھڑا اس کا پیغمبری سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو لا کر سرکار کے پیچھے کھڑا کیا. اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ جو سلطنت پہلے کر گئے تھے
मुबसर बयां हुआ अव्वल आखिर जी, वो दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर रहे थे। ये शेर तो मिर्ज़ाइयों से ये भी पूछा जा सकता है कि वो मिर्जा कादियानी किधर था, वो एक आंख वाला जी, जब सारे पैगंबर सरकार के पीछे खड़े थे तो वो किधर था? जो पैगंबर था अल्लाह ताला ने वहां लाकर सरकार के पीछे खड़ा किया। तो बहरहाल दोस्तों, ये बातें बहुत ज्यादा है और अभी भी मैं अगर चाहूं हदीस का सिलसिला जारी रखूं तो इतनी अहादीस है कि ये जितना हमारा टाइम है इसी जुमरे में ही गुजर गए। अहादीस का सिलसिला अभी बहुत फैला हुआ है। ये मेरे पास जो है ना, ये मेरी किताब है दलाइल खत्म नबुव्वत, इसमें भी मैंने चुन चुन के हदीसें लिखी है। वैसे मैंने एक मजमून लिखा है, वो अभी छपा नहीं, उसके अंदर मैंने 250 हदीसें लिखी है, उसको भी छापे करीबन 150 आयात और 250 हदीसें खत्म, लेकिन उनमें से चुन चुन के मैंने चंद लिखी है इसकी। और फिर उसके बाद मिर्ज़ाइयों के सवालों के जवाब दिए हैं, जो उनके शोशे हैं और उन्होंने जो कुछ घोंसले बनाए हुए हैं उनका जवाब, वो बड़ा तफसीली आया इस किताब के अंदर। तो आप इस किताब को भी बेशक खरीदें, अगर आप चाहें तो कल हम ले आएंगे यहाँ, जिसने लेनी हो। इसका आपको मुख्तसर सा हदिया मुझे पता नहीं, कल ही बताएंगे जी। कितना? 150? पता नहीं, आपको सही कन्फर्म नहीं होगा, वो बेटा बताएगा, वो जो भी होगा कल वो बताते हैं। तो अजीज दोस्तों, बात को खत्म करते हैं और इंशाअल्लाह कल जो गुफ्तगू होगी अहादीस का बयान जो है अब हमने मुकम्मल कर दी। कल ही मुकम्मल करना था, लेकिन कुछ हदीसें और भी मेरे सामने, मैंने कहा इनको भी जरूर बयान किया जाए। तो उम्मीद है कि आज जो अहादीस आपने सुनी है इनसे और ईमान ताज़ा हुआ होगा। तो अब बयान ये खत्म किया और कल इंशाअल्लाह अकली दलाइल, क्योंकि मिर्ज़ाइयों के पास अहादीस का कोई जवाब